ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کو۔ آج یعنی کہ جس دن میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج 11 نومبر ہے۔ آج 11 نومبر 1888 ہندوستان کی تحریک آزادی کے بڑے رہنماؤں میں شامل عظیم عالم و مفکر اور شاعر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ابوالکلام آزاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا، مگر ان کے والد مولانا سید محمد خیر الدین بن احمد انہیں فیروز بخت کے نام سے پکارتے تھے۔ ابوالکلام آزاد کی والدہ عالیہ بنت محمد کا تعلق ایک علمی خانوادے سے تھا۔ آزاد کے نانا مدینہ کے ایک معتبر عالم تھے جن کا شہرہ دور دور تک تھا۔ اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آزاد مصر کی مشہور درسگاہ جامعہ ازہر چلے گئے، جہاں انہوں نے مشرقی علوم کی تکمیل کی۔ عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تو کولکاتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہیں سے انہوں نے اپنی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ کولکاتہ سے ہی 1912 میں الہلال کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالا۔ یہ پہلا بتصویر سیاسی اخبار تھا اور اس کی تعداد اشاعت تقریباً 52,000 تھی۔ 52,000۔ اس اخبار میں انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف مضامین شائع ہوتے تھے، اس لیے انگریز حکومت نے 1914 میں اس اخبار پر پابندی لگا دی، یعنی کہ الہلال پر۔ اس کے بعد مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا۔ یہ اخبار بھی آزاد کی انگریز مخالف پالیسی پر گامزن رہا۔ مولانا آزاد کا مقصد جہاں انگریزوں کی مخالفت تھا، وہیں قومی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد پر ان کا پورا زور تھا۔ انہوں نے اپنے اخبارات کے ذریعے قومی وطنی جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مولانا آزاد نے پیغام اور لسان الصدق جیسے اخبارات و رسائل بھی شائع کیے اور مختلف اخبارات سے بھی ان کی وابستگی رہی، جن میں وکیل اور امرتسر قابل ذکر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے تحریک عدم تعاون، ہندوستان چھوڑو تحریک اور خلافت تحریک میں بھی حصہ لیا۔ مہاتما گاندھی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان اور علی برادران کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم رہے۔ گاندھی جی کے فلسفہ عدم تشدد سے وہ بہت متاثر تھے۔ گاندھی جی کی قیادت پر انہیں پورا اعتماد تھا۔ گاندھی کے افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ مولانا آزاد ایک اہم قومی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے۔ وہ کانگریس پارٹی کے صدر بھی رہے۔ تحریک آزادی کے دوران انہیں جیل کی مشقتیں بھی سہنی پڑی۔ اس موقع پر ان کی شریک حیات زلیخا بیگم نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ زلیخا بیگم بھی آزادی کی جنگ میں مولانا آزاد کے شانہ بشانہ رہی، اس لیے ان کا شمار بھی آزادی کے جانباز خواتین میں ہوتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا آزاد ملک کے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ یونیورسٹی گرانٹ آف کمیشن اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور ثقافتی ادارے انہی کی دین ہے۔ مولانا آزاد صرف ایک سیاست داں نہیں بلکہ ایک صاحب طرز ادب، بہترین صحافی اور مفسر بھی تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، انشائیے بھی لکھی، سائنسی مضامین بھی تحریر کیے، علمی اور تحقیقی مقالات بھی لکھے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ غبار خاطر، تذکرہ، ترجمان القرآن ان کی اہم تصانیف ہیں۔ غبار خاطر ان کی وہ کتاب ہے جو قلعہ احمد نگر میں قید کے دوران انہوں نے تحریر کی تھی۔ اس میں وہ سارے خطوط شامل ہیں جو انہوں نے مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی کے نام تحریر کیے تھے۔ اسے مالی اکرام جیسے محقق نے مرتب کیا اور یہ کتاب ساہتیہ اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے۔
یہ مولانا آزاد کی زندگی کے حالات اور ان کے کوائف جاننے کے لیے بہترین ماخذ ہے۔ مولانا آزاد اپنے عہد کے نہایت جینیس شخص تھے، یعنی کہ بہت ذہین شخص تھے، جس کا اعتراف پوری علمی دنیا کو ہے، اور اسی ذہانت، لیاقت اور مجموعی خدمات کے اعتراف میں انہیں بھارت رتن سے بھی نوازا گیا ہے۔ مولانا آزاد کا انتقال 2 فروری 1958 کو ہوا۔ ان کا مزار اردو بازار جامع مسجد دہلی کے احاطے میں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم ولادت پر منتخب کلام بطور اظہار عقیدت پیش خدمت ہے: ان شوخ حسینوں کی ادا اور ہی کچھ ہے، ان شوخ حسینوں کی ادا اور ہی کچھ ہے، اور ان کی اداؤں میں مزہ اور ہی کچھ ہے۔ یہ دل ہے مگر دل میں بسا اور ہی کچھ ہے، دل آئینہ ہے جلوہ نما اور ہی کچھ ہے۔ ہم آپ کی محفل میں نہ آنے کو نہ آتے، کچھ اور ہی سمجھے تھے، ہوا اور ہی کچھ۔ بے خود بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں دیکھنے والے، ان مست نگاہوں کی ادا یا ان مست نگاہوں کی ادا اور ہی کچھ ہے۔ آزاد ہوں اور گیسوئے پیچا میں گرفتار، کہہ دو مجھے کیا تم نے سنا اور ہی کچھ ہے۔ کیوں اسیر گیسوئے خمدار قاتل، کیوں اسیر گیسوئے خمدار قاتل ہو گیا، ہائے کیا بیٹھے بٹھائے تجھ کو اے دل ہو گیا۔ کوئی نالہ کوئی گریہ کوئی بسمل ہو گیا، اس کے اٹھتے ہی دیگر گوں رنگ محفل ہو گیا۔ انتظار اس گل کا اس درجہ کیا گلزار میں ہے، نور آخر دیدہ نرگس کا زائل ہو گیا۔ اس نے تلواریں لگائی ایسے کچھ انداز سے، دل کا ہر ارماں فدائے دست قاتل ہو گیا۔ قیس مجنوں کا تصور بڑھ گیا جب نجد میں، ہر بگولہ دشت کا لیلی محمل ہو گیا۔ یہ بھی قید ہو گیا آخر کمند زلف کا، لے اسیروں میں تیرے آزاد شامل ہو گیا۔ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کچھ باتیں ہم نے کی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ اسی طریقے سے معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آپ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔